اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دورہ قرآن میں آج اب الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمارا سیکنڈ پارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے۔ ہمارا کل کا جو پارہ تھا اس وہ اختتام ہوا تھا قبلہ کے تحویل قبلہ پہ، تو آج جو ہے ہم اسی کو ساتھ لے کے جو ہے وہ انشاءاللہ چلیں گے۔ جلد ہی لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے، یعنی اس سے مراد یہودی تھے جو یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ جو ہے وہ کیوں چینج کیا۔ آپ کہہ دیں مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی تمام مشارق اور تمام مغارب کا جو رب ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے اب جو ہے یعنی حرم پاک ہی جو ہے وہ قبلہ ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کی حالت میں ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ کسی بھی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے امت وسطیٰ جو ہے وہ لفظ وسط سے ہے، اور وسط کا ایک دوسری مطلب جو ہے وہ بہترین امت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ہماری امت کے جو لوگ ہوں گے وہ دوسری امتوں پر جو ہے وہ گواہی دیں گے، جیسے سیدنا نوح کی جو امت ہے وہ ان کو جھٹلا دے گی، اور پھر سیدنا نوح جو ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہماری امت جو ہے وہ گواہی دے گی کہ ہاں سیدنا نوح نے اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں گے، کیونکہ رسول جو ہیں وہ ہمارے امام ہیں نا، تو رسول پھر ہمارے بارے میں گواہی دیں گے۔ اور جس قبلے پر آپ تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانے کون رسول کی اتباع کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ اس لیے کیا تاکہ پتہ چلے کہ کون جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تحویل قبلہ کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بال پلٹ جاتا ہے، اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یعنی جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ چاہے وہ جس بھی رخ جو ہے وہ نماز ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ حرم پاک کو جو ہے یعنی قبلہ بنا دیا جائے، تو اس لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے وہ دعا کرتے ہوئے آسمان کی طرف جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ آیت اتاری ہے، جسے آپ پسند کرتے ہیں سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی پھیر دیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، یعنی نماز میں کس جگہ بھی ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لینا ہے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی بے شک وہ جانتے ہیں، بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقع ہی حق ہے، یعنی اہل کتاب جو ہے ان کی کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کے ساتھ جو ہے یعنی ان کے آنے پر جو ہے وہ تحویل قبلہ ہوگا، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یعنی ان کو نشانیاں بتائی گئی تھی، جس طرح ہمیں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ایسے ان کو بتائی گئی تھی، تو اب جب تحویل قبلہ ہوا تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے ہیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی اگر آپ ان کو پروف بھی دے دیں کہ دیکھو آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ کیا ہے کہ وہ پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے، یعنی ایک دوسرے سے مراد یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ بیت المقدس کے ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ یعنی جو ہے سجدہ کیا کرتے تھے، یعنی فار ایگزامپل کہ مشرق کی طرف،
تو جو عیسائی تھے وہ مغرب کی طرف، اس لیے وہ ایک دوسرے کے طرف بھی نہیں تھے۔ اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی یہاں پر اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن کو یعنی اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان بڑے ہجوم میں اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو پہچان نہیں ہو رہی، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہیں، اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا رہے ہیں۔ آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا، یعنی ہر امت کی طرف ایک سمت تھی جس کی طرف وہ رخ کر کے کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، یعنی دنیا میں کسی کونے تک بھی پھیل جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر لائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، یعنی یہاں پہ یہ 3 دفعہ جو ہے وہ یہ حکم آ چکا ہے۔ اصل میں یہ حکم جو بار بار رپیٹ ہو رہا ہے وہ بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے جو ہے وہ رپیٹ کیا جا رہا ہے، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، یعنی تحویل قبلہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اور جہاں سے آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور تم جہاں بھی کہیں ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ یعنی حجت نہ رہے سے مراد یہ ہے کہ اگر تحویل قبلہ نہ ہوتا تو یہی جو یہودی تھے جو ابھی یعنی اس بات پہ شکایت کر رہے ہیں تحویل قبلہ پہ، اگر تحویل قبلہ نہ ہوتا تو انہوں نے اس بات پہ جو ہے وہ حجت قائم کرنی تھی کہ دیکھیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو قبلہ تبدیل ہوگا۔ اب آخری نبی تو آ گیا لیکن قبلہ تبدیل نہیں ہوا، تو اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو وہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے کہ اس میں یعنی قبلہ بار بار تبدیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قبلہ اس لیے بھی تبدیل ہوا ہے تاکہ کوئی حجت نہ کر سکے، یعنی یہودی جو ہیں وہ کوئی اس طرح کی حجت قائم نہ کر سکے نبی کے حق اور سچ والے نبی ہونے کے بارے میں، مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اور نعمت سے مراد یعنی نبوت اور وحی کی نعمت ہے، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے وہ رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے کہ پہلے قرآن کی تلاوت کرنا، پھر کیا کرنا، اپنا تزکیہ کرنا، پھر کیا کرنا، فہم حاصل کرنا، حکمت حاصل کرنا۔ حکمت جو ہے نا وہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے، اس کے بعد انسان یہ قابل ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان پر اس سے زیادہ بہتر محفل میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یعنی فرض نماز ہم نے کل بھی پڑھا اور آج بھی اس میں فرض نماز بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی صلاۃ و حاجت بھی اس کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور صبر کے ساتھ، یعنی صبر جو ہے وہ تکلیف کے پہلے لمحے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ بعد میں تو آہستہ آہستہ انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اب جب پہلی جنگ ہوئی تو اس میں جو ہے 17 سے 18 لوگ جو ہے وہ شہید جو ہے وہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے صحابہ؟
تو لوگ ان کو جو ہے وہ تکلیف میں یاد کیا کرتے تھے کہ وہ اس طرح مر گئے، اور یعنی اس تب ان کے لیے یہ یعنی شہادت کا لفظ جو ہے وہ نہیں انٹروڈیوس ہوا تھا، نہ یہ کنسیپٹ تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے ان کو یعنی اس طرح یعنی یاد کیا جائے، یعنی اس طرح درد بھرے انداز میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو یہ نہ کہا کرو کہ وہ مر گئے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، یعنی اپنے برزخ کے عالم میں۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ دیکھیں جس طرح ہم بازار سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں نا، تو ہم اس کو پہلے چیک کرتے ہیں، ایون جو شاپ کیپر ہوتا ہے وہ ہمیں بہت سیٹسفائیڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی برتن ہے، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہم اپنے منہوں سے کہہ بھی دیں کہ اللہ ہم ایمان لے کے آئیں، تو ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرمایا کہ جب آپ ایمان لاؤ گے تو آپ بھوک کے ذریعے اور مال کے نقصان کے ذریعے اور جانوں کے ذریعے اور پھلوں کے ذریعے جو ہے آزمایا جائے گا، لیکن خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرے۔ وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ دو پہاڑیاں ہیں، اور جب عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتی ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ صحیح کرنی ہوتی ہے۔ تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، ٹھیک ہے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی دل کی خوشی کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ جو ہے وہ صحیح کرے، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی محنت کی قدر کرے گا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی ابھی آپ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی آج۔ بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، وہی لوگ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ یعنی آپ کو کتاب کا علم ہے لیکن آپ چھپا رہے ہیں، دوسروں کو بتا نہیں رہے، یعنی کوئی آپ سے کوسچن کرتا ہے، آپ مثلاً یا مفاہمت میں یا کوئی بھی اور ریزن ہے تو اس میں آپ اس میں یعنی بات کو گول کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے کہ اللہ نے تمہیں علم بھی دیا اور اس کے باوجود اس کو چھپاتے ہو، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی، یعنی اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دینے، اللہ کے احکامات کو کھول کر بیان کرنے لگ گئے، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کیا اور پھر کفر کی حالت میں ہی وہ لوگ مر گئے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، یعنی اللہ رب العزت اب ان آیات میں جو ہے وہ اپنے خالق ہونے کی دلائل پیش کر رہے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتا ہے۔ یہ شرک کی ڈیفینیشن ہے بیٹا، آپ اس کو چاہے تو انڈر لائن کر لیں، یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی محبت سے زیادہ عزیز ہو جائے،
وہ شرک ہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ہماری جاب ہے، چاہے وہ ہمارا اسٹیٹس ہے، یا ہمارا کوئی فائنانس ہے، یا ہمارا ہسبینڈ ہے، یا ہماری اپنی نفس ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ اپنے، یا ہمارا موبائل ہے، کہ آپ نے اللہ کو کتنی دفعہ یاد کیا اور اپنی اسکرین کو کتنی دفعہ آپ نے ٹیپ کیا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کی محبت آپ کے اوپر ہے، یا نماز کے وقت کیا نماز پہلے ہے، یا کوئی کچن کا کام پہلے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے، اور یہی ڈیفینیشن اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہوتے ہیں، یعنی مومنین کی نشانی ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز پر اپنی جان، مال، اولاد، رشتہ دار، ہر ایک چیز سے زیادہ عزیز ان کے جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ، یعنی اللہ ان کی زندگی کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ اچھا، ظلم کا لفظ جہاں بھی قرآن پاک میں آئے وہ آپ جان لیجئے گا کہ وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، تو یعنی جس نے شرک کیا ہے اسی کو ہی اللہ یہاں پہ ظالم کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں اس وقت کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، جب یعنی ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، یعنی جو معبود ہوں گے وہ عبد سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، اور جنہوں نے پیروی کی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے، یعنی جو یعنی جس کی پیروی کی گئی وہ اور جس نے پیروی کی ان کے آپس کے تعلقات جو ہے وہ سرے سے ہی ختم ہو جائیں گے، یعنی جس کی پیروی کی گئی وہ ایکسیپٹ کرے گا ہی نہیں کہ اس نے میری پیروی کی ہے۔ اور جن لوگوں نے میری پیروی کی تھی کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اب وہ جو فالورز ہیں، جیسے آج فالورز کا دور ہے نا، تو فالورز جو ہیں وہ اس دن کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں جائیں تو ہم کبھی بھی اس شخص کو فالو نہ کریں۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر چینلز کو اور یعنی اس طرح کی جتنی بھی ٹائپ ہیں ان کو سبسکرائب کیا کریں، اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں، پھر چاہے وہ جتنی بھی تمنائیں کر لے دوبارہ دنیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ اے لوگو، اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی اللہ کے قرآن کے مقابلے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں، ہماری روایات ہیں، ہمارے خاندانی اصول ہیں، وہ یعنی اللہ کے ڈاکومنٹ کے مقابلے میں ان جو ہیومن میڈ ڈاکومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، یعنی جیسے خاندانی جو نظام ہے وہ اس کے مارے ہوئے لوگ ہیں، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باپ دادا کے پاس تو علم ہی نہ ہو، عقل ہی نہ ہو، اور ایک وہ رب عظیم جس نے یہ کتاب اتاری ہے، کیا کمپیریزن ہے دونوں میں۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، یعنی جس طرح کافر جو ہے وہ بتوں کو پکارے وہ نہیں سنتے، اسی طرح ہی جب ہم جانور کو پکارتے، جیسے میں نے کل کی مثال بھینس کی دی تھی، تو وہ ہماری پکار نہیں سن سکتے، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں جانتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی ایک تو حلال چیزیں ہیں نا، حلال میں بھی آگے یعنی پاکیزگی ایک
اگلا جو ہے وہ سٹیپ ہے ان سینس کی چیزوں کو صاف ستھرا، اس سے مراد جو ہے وہ سلیقہ ہے کہ آپ کے کچن کے اندر آپ کی کتنی زیادہ سلیقہ شعاری، آپ چیزوں کو رکھتے ہوئے ان کو کتنا کور کر کے رکھتے ہیں، کتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر رکھا ہے مردار۔ اب مردار سے مراد ہر طرح کا مردار ہے، چاہے وہ قدرتی موت مرے یا کسی پہاڑ سے گر کر مرے یا سینگ لگنے سے مرے یا کسی بیماری سے مرے، ہر طرح کا مردار ہوگا وہ حرام ہے۔ اور خون سے مراد یہ ہے کہ جو خون یعنی بہہ کے نکلا ہو وہ والا، جو ہڈی کے ساتھ لگا ہوا خون ہوتا ہے نا، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خون جو ہے وہ اوپر آ جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرما لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور سور کے گوشت، سور کا جو گوشت ہے یہ جانور خود ہی جو ہے وہ حرام ہے، اس کی بیع بھی حرام ہے، اس کی چربی بھی حرام ہے، اس کی ہر ایک چیز ہی حرام ہے۔ اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، غیر اللہ کا نام جو ہے جس طرح یعنی اللہ کے نام کے علاوہ جس طرح یہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں مزاروں پر، اور اس طرح یعنی دوسروں کے ناموں پہ جو دیگیں دی جاتی ہیں اور جو یہ بکرے دیے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ سارا کنسیپٹ اس کے اندر آتا ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ غیر اللہ کا ہے اور وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے، مجبور کرنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی انفورسلی اس کو کھلایا جائے، اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا، یعنی وہ اللہ کے حدود کی بغاوت کرنے والا نہیں ہے۔ اور حد سے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کسی ایسی سچویشن میں ہے کہ یعنی اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اور اپنی جان کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کوئی حرام چیز کھا سکتا ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ اس میں وہ صرف اتنا سا کھائے گا کہ جسم اور روح کا جو تعلق ہے وہ قائم رہے، یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں سے نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، جیسے یہودی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا کرتے تھے، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان سے بات نہیں کرے گا، جس طرح اب ہمارے جو سود کی، کیونکہ ہمارا جو بینکاری سسٹم ہے وہ سارا کا سارا سود پہ بیس کرتا ہے، تو جو سود کی آیات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مینپولیشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، یعنی گناہوں سے پاک کرنا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا۔ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی صرف اسی کو نیکی نہ سمجھو کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو بس اس کو مان لے اور سمجھا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر یعنی صرف نماز پڑھنا یعنی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اس کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت دل کے اندر ہے لیکن پھر بھی کیا کرے، اس کے اندر سے صدقہ دے، اس کے اندر سے خیرات دے اور اپنے مال کے اندر لوگوں کا حصہ رکھے، یتیموں، مسکینوں اور مسافر چاہے اپنے گھر میں یعنی رئیس ہے لیکن اب سفر میں ہے تو اس کو کیا ہے کھانا کھلائیں، سوال کرنے والوں۔ اچھا یہ اب یعنی عرب میں تو یہ بہت ٹرینڈ تھا، ہمارا یہ ٹرینڈ بالکل ختم ہو گیا کہ ہم مسافر کو کھانا نہیں کھلاتے، تو اس کو دوبارہ رینیو کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ جو ہے کہ آپ ڈسپوزیبل باکس لیں، ان کے اندر جب بھی آپ کا کھانا بنتا ہے کوئی تھوڑا سا کھانا اس کے اندر پیک کرے اور بس اسٹینڈ پہ کسی بھی مسافر کو پکڑا دیں، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہد کو پورے کرنے والے ہوں جب وہ عہد کرے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکی کی ٹائپس بتا رہے ہیں کہ جو شخص نیکی یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ عہد کرے اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا
اور یہی متقی لوگ ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ قصاص ہے، ٹھیک ہے۔ آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، یعنی اگر کسی نے کسی آزاد کو قتل کیا تو اس کے بدلے آزاد ہی ہوگا، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، یعنی اگر کسی نے غلام کو قتل کیا تو اس کے بدلے غلام ہوگا، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت، یعنی عورت کے بدلے کوئی مرد نہیں جائے گا، یعنی بدلہ نہیں دے گا، اور نہ ہی ہوگی پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے۔ اب معافی ملنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جان کے بدلے جان نہ لیں، بلکہ یعنی قصاص نہ لیں، بلکہ وہ کیا کریں، معاف کر کے کچھ دیت لے لیں، ٹھیک ہے۔ دیت کچھ رقم ہوتی ہے جو دونوں فریقین جو ہیں وہ آپس میں متعین کرتے ہیں، تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اچھے طریقے سے ان سے وہ پیسے لینا، یہ بھی نہیں کہ دیت کی رقم بہت بڑھا دی جائے، یا جو یعنی مقتول ہیں ان کو اس طرح ذلیل کیا جائے، اور خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ اب دوسری طرف ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے کہ وہ یعنی ان کو ذلیل نہ کرے، بلکہ اچھے طریقے سے وہ رقم جو ہے وہ ادا کر دے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک طرح کی آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی زیادتی کرنے سے مراد یہ ہے کہ دیت بھی لے لی جائے اور بعد میں اس شخص کو قتل بھی کر دیا جائے۔ اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے، کہ قصاص لینا چاہیے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی پھر تو اگر یعنی اس طرح تو ایک انسان عادی مجرم بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ قتل کیا پھر اس کی دیت دے دی، دوسری جگہ قتل کیا اس کی دیت دے دی، تیسری جگہ قتل کیا، تو اس لیے زیادہ کوشش کرے کہ قصاص لے۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے، متقی لوگوں پر لازم ہے، یعنی اپنی زندگی میں جو ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ منسوخ اس سینس میں ہے کہ وصیت تو کرنی ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ والدین کے لیے، تو جب یہ آیت جب اتری تھی اس کے بعد جو ہے وہ وراثت کے احکام جو ہیں وہ اترے تھے، تو جو کیا وراثت میں جو ہے شرعی طور پر والدین کا حصہ ہے، تو اس لیے وصیت کرنی ہے، لیکن ان لوگوں کو نہیں کرنی جن کا وراثت میں شرعی طور پر حصہ بن چکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کسے سن چکا ہو تو یقیناً اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے، یعنی کسی نے وصیت کو جو ہے وہ بدل دیا ہے، جو اسے بدلے یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وصیت کرنے والے نے تو وصیت کر دی، اب جن لوگوں کو وصیت کی تھی انہوں نے کسی کی طرفداری میں اس کو وصیت کو بدل دیا تو اب گناہ اس کے ذمے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس وہ ان کے درمیان اصلاح کروائے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وصیت تو کی ہے لیکن وصیت کرنے والے نے کوئی طرفداری کر دی ہے، فار ایگزامپل کسی ایک اولاد سے اس کو زیادہ محبت ہے، ٹھیک ہے، یا کسی ایک رشتہ سے زیادہ محبت ہے، یا جیسے کہ اب یعنی بیٹا بیٹیوں کو وصیت نہیں کر سکتے تو اپنا مال کسی پوتے یا پوتی یا نواسے یا نواسی کو زیادہ وصیت کر دیا جائے کہ اس طرح وہ میرے اس بچے کے پاس زیادہ دولت چلی جائے گی، تو ان کے مرنے کے بعد اس میں اصلاح کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس طرح کی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، یعنی پہلی امتوں پر بھی روزے جو ہے وہ فرض تھے، اور 1 ماہ کے روزے ہی فرض تھے تاکہ تم بچ جاؤ چند گنے ہوئے دنوں میں، یعنی یہ گنتی کے چند دن ہیں میں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ کوئی بیماری کی مشقت اٹھا رہا ہے یا سفر کی مشقت اٹھا رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بعد میں ان کو پورا کر لے، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ 1 مسکین کا کھانا کھلانا ہے، یعنی اب کچھ ڈیزیز ایسی ہیں جس میں وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتے تو اس میں کیا ہے فدیہ دینا ہے،
ٹھیک ہے، اور وہ فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر جو خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر تم اس حالت میں ہو کہ روزہ رکھ سکتے ہو تو پھر مسکین کو کھانا کھلانے سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اگر تم جانتے ہو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یعنی قرآن اس کے ساتھ جو ہے رمضان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آ کر دور کروایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق اور باطل کا فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں۔ یعنی اس کتاب کے اندر حق اور باطل کو واضح کرنے والا، یعنی یہ فرقان ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یعنی روزے رکھنا انسان کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے، یہ تنگی نہیں ہے، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ جیسے شرعی عذر کی وجہ سے کچھ عورتیں جو ہیں وہ نہیں رکھ سکتی، فار ایگزامپل پیریڈز وغیرہ ہیں، یا جیسے سفر میں ہیں یا بیماری میں ہیں، تو وہ دوسرے دنوں سے اس کی تعداد کو پورا کریں گے، اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے اور یہ آسانی بھی دی ہے جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جو دعا ہے وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان جب اللہ کی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یعنی میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس بات میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، اور ہر انسان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی رہتی ہے، الا اس کی کہ کوئی شخص مایوس ہو کے یہ کہہ دے کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح دعائیں جو ہیں یا تو وہ سٹور ہو جاتی ہیں، یا کچھ وقت کے لیے روک دی جاتی ہیں، یا پھر فوراً ہی قبول کر لی جاتی ہیں۔ میری بات مان، اب اس یعنی اللہ جب بات سن رہے ہیں تو پھر اس طرح انسان کا بھی حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کو مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیے گئے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی رات کے وقت جو ہے وہ آپ اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، یعنی یہ کیا تھا کہ پہلے یہ تھا کہ کھانے پینے کے بعد اگر انسان سو جائے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنی عورت کے پاس نہیں جا سکتا، تو لوگ کیا کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، یعنی جاتے تھے لیکن بتاتے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس یعنی حکم کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا، اور اب اجازت ہے کہ افطاری سے صبح سحری تک جو ہے کسی بھی ٹائم آپ اپنی عورت کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور اس نے تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اسے طلب کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی جس بیوی کو تمہارے لیے لکھا ہے اس سے مراد یعنی یہ ہے کہ اس سے اولاد طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی بیوی کے پاس جانے کا ایک پرپس جو ہے وہاں سے، یعنی جیسے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد کی طلب کے لیے آپ جو ہے جو اللہ نے اولاد تمہارے لیے لکھ دی ہے تو اس سلسلے میں آپ اپنی عورتوں کے پاس جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو سحری ہے وہ آخر تک کرنی، یعنی اتنی آخر تک کرنی چاہیے کہ جو صبح کی سفیدی ہے وہ ظاہر ہونا شروع کر دے اور جو رات کی تاریکی ہے وہ ختم ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمارے اکثر اب جو اذان ہو رہی ہے یا کوئی الارم باج رہا ہے تو یا تو جلدی جلدی پینا شروع کر دیا یا وہیں پہ چھوڑ دیا، تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنی یعنی اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر لینا چاہیے، یعنی اس کو اتنا
یعنی اگر چائے کا کپ ہے یا گلاس ہے یا کچھ، اور اگر آپ پی رہے ہیں تو اس کو تسلی کے ساتھ پی کے رکھیں. یعنی اسلام میں یعنی اس طرح کا ہزل نہیں ہے. آپ خود بھی آپ پڑھیں اسلام کو، آپ پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز کے لیے یعنی تکبیر جب آپ سن لیں تو بھاگ کے نہ آئیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک وقار ہے اسلام کا، اس میں یہ اس طرح کا بھاگنا دوڑنا پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں جانا جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو. یہ اللہ تعالیٰ یعنی اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مسجد میں اعتکاف کیا ہوا، وہ چاہے رمضان میں ہے یا غیر رمضان میں، اعتکاف کی حالت میں بھی بیوی کے پاس نہیں جانا. لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو اپنا جو سر ہے وہ یعنی نبی سیدہ عائشہ کے حجرے کے اندر کر دیتے، اور سیدہ عائشہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کنگھی جو ہے وہ یعنی کنگھی سے ان کے بال بنا دیا کرتی تھی. یعنی اتنی اجازت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ. حالانکہ تم جانتے ہو وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ. یعنی جب لوگ حج کے لیے حرام باندھ لیتے تھے تو گھروں کے دروازے سے آنے کے بجائے گھر کے پیچھے سے آیا کرتے تھے، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آئے. یعنی تقویٰ جو ہے وہ نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو. یعنی جنگ کے وقت جو ہے وہ عورتوں اور بچوں اور درختوں اور فصلوں اور بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح یعنی ان کو خراب نہ کیا جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. اب اس آیت کا بہت مس یوز کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ قرآن پاک میں تو خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے کہ ان کو جہاں پاؤ یعنی نان مسلمس کو قتل کر دو. ایسا نہیں ہے، یہ جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب اگر ایک دفعہ جنگ سٹارٹ ہو جائے تو پھر کفار کو جہاں چاہو یعنی جہاں بھی پاؤ ان کو وہاں مارو. ٹھیک ہے، اور اگر آپ وہاں پہ نہیں ماریں گے تو الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو مار دیں گے. تو اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ان کو جہاں پاؤ انہیں وہاں پہ مارو، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. جیسے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، تو اس طرح جب یعنی جنگ ہوگی تو پھر آپ بھی ان کو مکہ سے نکال دیں. اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. یعنی فتنہ جو ہے وہ پھیلانا وہ قتل سے بھی زیادہ، یعنی فتنہ سے مراد شرک ہے، تو یہاں پہ یعنی شرک کرنا قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو. یعنی یہ ایک اصول جو ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے کہ مسجد حرام امن کی جگہ ہے، وہاں پر نہیں لڑنا یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑے. پھر اگر وہ تم سے لڑے تو تم انہیں قتل کرو. لیکن اگر وہ مسجد حرام میں تم سے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں تو پھر آپ ان سے لڑیں گے لیکن پہل نہیں کریں گے. کافروں کی ایسی ہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے 4 حرمت والے مہینے ہیں اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے. چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، اس جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہو. یعنی جتنا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اتنی ہی ان کے ساتھ زیادتی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور نیکی کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. یعنی اگر حج اور عمرے کا قصد کر لیا ہوا ہے تو پھر اس کو مکمل کرو. پھر اگر تم روک دیے جاؤ یعنی انفورس روک دیے جاؤ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے تھے لیکن روک دیے گئے تھے، تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو. یعنی اگر آپ نہیں کر سکے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں پہ ہی قربانی کی بغیر یعنی عمرہ آگے کیے
اور پھر وہیں پہ ہی سر منڈوایا، ویسے ہی یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، یعنی اگر آپ حج پر گئے ہیں تو پہلے قربانی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ سروں کو منڈوایا جائے گا۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے۔ پھر جو کوئی قربانی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے یعنی حج میں رکھے، حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے رکھے، اور 7 دن کے روزے اس وقت رکھے جب وہ واپس آ جائے۔ یہ پورے 10 ہیں، یہ اس کے لیے ہیں جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریبی رہائشی نہ ہو، یعنی جس طرح اب ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں سے سعودیہ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ حج کے چند مہینے ہیں، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ شوال، ذی القعد اور ذی الحج ہے۔ چنانچہ جو شخص اس میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، یعنی جس نے اپنے آپ کے لیے یہ سوچ لیا ہے کہ میں نے اس سال حج پر جانا، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی شہوانی فعل نہ کرے، نہ کوئی نافرمانی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا۔ اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لو، یعنی راستے کا سامان جو ہے، تو یقیناً بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم تجارت کے یعنی حج کے لیے آپ لوگ گئے ہو تو وہاں پر جو ہے آپ تجارت بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ جسے ہم کہتے ہیں جہاں پر رات گزاری جاتی کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اس سے مراد وہاں پر ٹھہرتے وقت جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں، فجر کی نماز اور اس کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، پھر تم وہیں سے واپس آ جاؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ عرفات نہیں جاتے تھے پہلے، اب تو ایسا نہیں ہوتا، پہلے ایسے کہ عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم وہاں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح، یعنی پہلے جو ہے وہ قریشی کیا کرتے تھے، یعنی قریشی نہیں، یعنی مکہ کے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ جب حج پڑھ لیتے تھے تو وہ حج کے وقت اس کے بعد یعنی اس طرح اپنے باء و اجداد کو یاد کرتے تھے جس طرح کوئی ایک عبادت ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، یعنی اب اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک پرسنالٹی بیان کر رہے ہیں کہ جو اپنی دعاؤں میں صرف اور صرف دنیا ہی مانگ رہا ہے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اس کو اپنی آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو بھی اعمال انہوں نے کمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یہ یوم تشریق ہے، یعنی جو 11، 12 اور 13 کا دن ہوتا ہے نا، تو یہ وہ 3 دن ہیں جس میں ہم تکبیریں پڑھتے ہیں۔ پھر جو شخص 2 دنوں میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی، یعنی جیسے وہ بڑی یعنی اس کی جیسے وہ چپٹی سی، یہ کیا اس کو بولتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں یعنی بنا کے بناوٹی باتیں جس کو ہم کہتے ہیں، یا مینوپولیشن کہہ لیں کہ اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آتا تھا جو اپنے منہ سے تو بڑا یہ کہتا تھا کہ نبی مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور فلاں ہے اور ڈھمکاں ہے، لیکن اس کے اندر جو تھا وہ نفاق تھا، وہ منافق تھا۔
اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے. یعنی وہ کیا کرتا تھا، اپنی محبت کے یقین دلانے کے لیے نبی کے آگے قسمیں کھایا کرتا تھا، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو، حالانکہ اصل میں کیا تھا کہ وہ جھگڑا کرنے والا شخص تھا، جھگڑالو تھا. اللہ جھگڑا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے. یعنی کیا ہے کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. یعنی جس طرح وہ ابھی بہت ساری میمز بنی ہوتی ہے کہ محلے کی آنٹیاں فلاں اور ڈھمکاں اس طرح کی، تو وہ ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اور کیا کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے، جھگڑا. جھگڑا کیا ہے، فساد ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے، جب یعنی جب جنگ ہوگی تو کیا ہوگا، کھیتیں اور نسلیں برباد کرنے سے مراد جانور ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب زمین پر فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتا ہے، جس کی وجہ سے جانور اور فصلیں تباہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے. یعنی اس کے اندر پھر غرور اور تکبر اور اپنی بات کی بڑائی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر وہ اس بات کو نہیں مانتا. چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، یقیناً تو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے. یہ بہت یعنی بڑی ہی یعنی دل کو ایسے پکڑنے والی آیت ہے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا آپ بالکل ختم کر دیتا ہے. یعنی اس کی جو اس کی پہلے پرسنالٹی تھی اس نے ختم کر دی، اس کی سوچ جو تھی اس نے ختم کر دی، اس کی جو خواہش تھی اس نے وہ ختم کر دی، اس نے اپنی ہر چیز ختم کر دی. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کی صرف کہ ایک اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی اس کو اور دنیا میں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ اتنی یہ تھی، یہ اس کا برائٹ فیوچر تھا، فلاں تھا ڈھمکا تھا. اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. اس کو صرف ایک پرواہ ہے تو کس چیز کی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنا آپ ختم کر دیتے ہیں. جیسے سیدہ اسما تھی تو ان کی شرمگاہ کے اندر جو ہے وہ نیزہ مارا گیا تھا، اور وہ بھی ان کے بیٹے اور شوہر کے سامنے. انہوں نے لٹرلی اپنی جان ختم کر دی، لیکن اپنے منہ سے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ رعوف بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد نرمی کرنے والے. یعنی ایسے بندے جو اللہ کے لیے اپنا آپ لگا کر آتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی والا معاملہ کرتا ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر نہ رہو. یعنی جو اسلام کے فائدے کی چیزیں ہیں وہ لے لی، اور جس میں تھوڑی سی یعنی بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ بوجھ سے مختلف ہے تو اس کو چھوڑ دیے. یعنی پورے کے پورے چاہے کوئی چیز پسند ہے یا نہیں پسند اس کو لینی ہے. اگر آپ کو وراثت کے حقوق پسند ہیں تو پھر آپ کو پردہ پسند ہونا چاہیے، اور پھر آپ کو شوہر کی اطاعت بھی پسند ہونی چاہیے، اور پھر یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں اگر آپ کو وہ سارا سٹیٹس جو ہے وہ اگر آپ کو پسند ہے تو. اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اس کے سوا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے. یعنی اللہ کے رسول آ گئے، وحی آ گئی، کتاب مل گئی، اس کے بعد کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود عذاب لے کر آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لٹائے جاتے ہیں. آپ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے انہیں کتنی ہی کھلیاں نشانیاں دی. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور دنیا کی زندگی ان کے لیے خوش نما بنا دی گئی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے. جس طرح ہماری بہت ساری میمز مولویوں پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. لوگ ایک ہی امت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان
ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی کتاب جو ہے وہ بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ شریعت کو قائم کرنا ہے، تاکہ ایک جو ہے وہ سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن ہو، ٹھیک۔ اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، آپس میں ضد کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں حق میں سے ہدایت دی، جس میں سے انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ ایمان کے بعد ضروری ہے کہ آزمائش کا آنا، ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی، یعنی تکلیفیں اتنی آئی کہ وہ اس بات پر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں اللہ کی مدد کب ملے گی۔ سن لو، یقین اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، یہ بہت رئیس جو ہے وہ صحابہ تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال پوچھتے تھے کہ آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین، یعنی آپ کے والدین اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا مال خرچ کریں، اور رشتہ دار یعنی جتنا کوئی قرب کا رشتہ ہوگا وہ اتنا زیادہ حقدار ہوگا کہ اس پر مال خرچ کیا جائے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تم پر قتال فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے، یعنی قتال سے مراد جو ہے وہ جنگ ہے، یعنی جنگ تم پر فرض کی گئی ہے، یعنی جنگ سے مراد جہاد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی یہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ صحابہ گئے تھے جہاد کے لیے، ٹھیک ہے، اور رستے میں انہوں نے ایک قافلے پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اس وقت ان کو نہیں پتہ تھا کہ حرمت والا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ان کو لگا کہ یہ بھی غیر حرمت والے مہینے کا آج آخری دن ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں ہم اونچی بول بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، قتال تو بڑی دور کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی یہ سارے گناہ بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ، یعنی فتنہ پھیلانا قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں، یعنی اس سے مراد مشرک اور اہل کتاب ہے، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے، یعنی مرتد ہے اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی وہ شراب اور جوئے کے بارے میں اس لیے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں شریعت نافذ ہونے سے پہلے یہ دونوں کام کیے جاتے تھے، اور ان کے بارے میں کوئی یعنی روک ٹوک نہیں تھی ابھی، کیونکہ ابھی شریعت نافذ ہو رہی تھی، شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، یعنی فائدے سے مراد یہ ہے کہ شراب پینے سے انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، مینٹلی ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں، اور جو جوا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ فوراً سے پیسے جو ہے وہ ارن کر سکتے بغیر کچھ اتنی خاص محنت کے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو
کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے۔ یعنی سنوارتے رہنے سے مراد یہ ہے کہ جو یتیم کا مال ہے اس کو ایسے کاموں میں لگایا جائے جس سے فائدہ ہو، اور یتیم جو ہے وہ کم سنی کی ایج میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ بلوغت کو پہنچ گیا تو پھر ہم اس کو یتیم کنسیڈر نہیں کریں گے، اور یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کم سنی کی عمر میں والد جو ہے وہ نہ رہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی۔ اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کے مال کو بگاڑ لے رہے ہو یا سنوار، یعنی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یتیم کے مال کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، پھر اس کو جلدی جلدی استعمال کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ یتیم جو ہے وہ بڑا ہو، تو ایسا نہیں کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، یعنی جب تک وہ ایمان نہ لیں تب تک ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے۔ دیکھیں اسلام جو ہے وہ ایک غلام کا سٹیٹس جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، یعنی غلام ہے لیکن مسلمان ہے، وہ اس سے کئی بہتر ہے کہ ایک مشرکہ ہو، وہ رئیس ہو یا بہت زیادہ حسین ہو یا کچھ اس طرح، تو آپ اس حسین عورت سے زیادہ جو لونڈی ہے اس کے ساتھ نکاح کو جو ہے اسلام ترجیح دیتا ہے، گرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو، یعنی نکاح میں دو، اس سنٹینس کو آپ انڈر لائن کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا نکاح الا ولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یعنی یہاں پہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں کہا جا رہا کہ جو مشرکہ عورت ہے وہ، یعنی جو مسلم عورت ہے وہ مشرک مرد سے نکاح نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ولی کو جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے، وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں کیونکہ وہ یعنی جہنمی ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنے یاد کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حیض جو ہے وہ یعنی آدم کی بیٹیوں کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، یہ ایک طرح کا یعنی بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی منتھ کے یعنی منتھلی سائیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں وہ گندگی ہے، یعنی وہ آپ سے ان کے بارے میں آ کے کوشچن کرتے تھے ان سینس کہ یعنی اس میں اپنی عورتوں کے پاس جائیں یا نہ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ اب کچھ یعنی اس وقت کے یعنی یہ روایات تھی کہ بالکل عورت کو گھر سے باہر ہی نکال دیا جاتا تھا، یا ان کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے تھے، یا کھانا پینا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اس میں جو رکنا ہے وہ مباشرت سے رکنا ہے، ٹھیک ہے، اور سیدہ عائشہ جو ہے وہ حیض سے ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کنگھی کر رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، یعنی پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ سائیکل سٹاپ ہو جائے اور وہ عورت جو ہے وہ غسل کر لے، ان کے قریب نہ ہو جاؤ، پھر جب وہ غسل کر لے یعنی اب لازمی ہے، یعنی حیض کے بعد غسل جو ہے وہ لازمی ہے، تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے میڈیکلی جو ہے جو راستہ بنایا ہے عورت کے اندر اسی کو ہی استعمال کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والا اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی اس سے مراد یعنی طہارت سے دل کی بھی ہے اور جسمانی طہارت بھی ہے، ٹھیک ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ، ٹھیک ہے، یعنی اب اس کے لیے کوئی اسپیسیفک رول یا کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی عورتیں آپ کی بیویاں ہیں، آپ جہاں سے بھی چاہیں ان سے جو ہے وہ خیر وصول کر سکتے ہیں، آؤ اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ملاقات کرنی ہے آپ نے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی کیا ہے کہ یعنی اس طرح یعنی قسمیں اٹھا اٹھا کے یعنی اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اس طرح قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے کہ نہ تو تم نیکی کرو گے اور نہ تم گناہوں سے بچو گے، نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، یعنی جس طرح واللہ، تاللہ، باللہ، اس طرح کے ہم الفاظ، اور موسٹلی یعنی یا جس طرح ہمارے اردو میں ہم کہتے ہیں قسم سے، تو وہ قسم نہیں ہے، وہ لغو بات ہے، اس پہ نہیں پکڑتا، لیکن وہ جو پراپر قسم اٹھائی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے۔ اب یہ ایلا اس کو کہتے ہیں، یعنی کسی مرد نے غصے میں آ کے یہ قسم اٹھا دی کہ میں اپنی یعنی عورت کے پاس 4 ماہ تک نہیں جاؤں گا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو یعنی پھر اگر آپ کیا وہ قسم تو کھا لے، لیکن اگر وہ 4 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ رجوع کر لے، یعنی وہ اپنی عورت کے پاس چلا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کر لے، تو پھر یہ ہے کہ وہ قسم کا کفارہ دے دے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ صحبت نہیں کرتا، انفورسلی اسے صحبت پھر کروائی جائے گی، اور اگر وہ صحبت نہیں کرتا تو پھر اس سے یہ مراد ہے کہ عورت جو ہے پھر اس سے ڈائیورس ڈیمانڈ جو ہے وہ کر لے، یعنی ان کی پھر سپریشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے، یعنی صحبت نہ کرے، تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا ارادہ جو ہے وہ طلاق دینے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، یعنی جس عورت کو اس کے ہسبینڈ نے ڈائیورس دے دی ہے تو وہ 3 ماہ تک، یعنی اس سے 3 طہر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 3 ماہ کی پاکی کی حالت، یا 3 حیض، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ انتظار میں رکھے، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر جو بچہ ہے اس کی یعنی سٹیجز جو ہے وہ چل جاتا ہے، اور تقریباً اس کی موومنٹ سٹارٹ ہونے والی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے رحم میں کوئی تخلیق کر دی، کوئی بچہ بنا دیا ہے، تو پھر عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو چھپائے، یعنی اس کا کوئی ابورشن کروائے یا دوسروں کو نہ بتائے، ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہے، یعنی اگر شوہر کو پتہ چل گیا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس طرح پریگننٹ ہے، تو ان کے شوہر اس بات کے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جائے، اور اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی میاں اور بیوی دونوں کا یہ ارادہ ہے صحیح کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے گھر کو بنانا چاہتے ہیں، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، یعنی جس طرح مردوں کے حق ہے ویسے معروف طریقے سے، یعنی اچھے اور احسن طریقے سے جو ہے وہ عورتوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ ہے، یعنی مردوں کو ان پر جو ہے وہ ایک درجہ ہے، وہ کس سلسلے میں کہ وہ ان پر مال لگاتے ہیں، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ مال لگاتے ہیں، تو یہ ایک عورت کا رائٹ ہے، اور اس رائٹ میں اس کو بہت کانشیس ہونا چاہیے اس سلسلے میں بھی کہ نہ تو وہ اوور برڈنائز کر دے، اور نہ ہی یہ کہ وہ بالکل یعنی وہ اس کو فیسیلیٹیٹ تو سارا کر رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ بدلے میں وہ اس کو کچھ بھی نہیں دے رہا، یا اس نے اس کو یعنی بے یارہ مددگار چھوڑا ہوا ہے، یا جس طرح پاکستانی کلچر ہے کہ اس کو اپنے ماں باپ کے حوالے کیا ہوا ہے کہ امی سے لے لو یا ابو سے لے لو، تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، ایک درجہ، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ رجعی طلاق جو ہے وہ 2 بار ہے، الطلاق مرتان، رجعی طلاق وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے یعنی مرد جو ہے یعنی ہسبینڈ اور وائف کپل دونوں اسپاؤسز جو ہیں وہ رجوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص نے ایک عورت کو کہا تھا نبی کے دور میں کہ میں تمہیں کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا اس سینس میں کہ میں تمہیں طلاق دیا کروں گا، تم اپنی عدت میں رہو گی، اور جب عدت کمپلیٹ ہونے لگے گی تو میں تمہارے ساتھ رجوع کر لیا کروں گا، ٹھیک ہے، پھر تمہارے ساتھ رہا کروں گا، پھر تمہیں طلاق دیا کروں گا، پھر اس طرح، اور وہ عورت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میں اس طرح کیسے لٹکی رہوں گی کہ مجھے چھوڑ بھی نہیں رہے، ساتھ بھی نہیں رکھ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام آئے کہ الطلاق مرتان، اس سے مراد رجعی طلاق، یعنی جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ صرف 2 دفعہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ زیادہ دفعہ طلاق دیتے ہیں تو پھر وہ طلاق ہی کنسیڈر ہوگی، اس میں پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ ہے
بھی تم نے ان کو مہر میں دیا ہے۔ یعنی طلاق دینے کے بعد یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جب آپ یعنی ایک عورت جس نے اپنا سارا کچھ آپ کے حوالے کیا، اب آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو طلاق دے دی، اب جب وہ جا رہی ہے تو اس کا مہر بھی جو ہے وہ اس سے کھینچ لیا جائے، تو یہ بہت ہی گھٹیا کلچر ہے اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ مگر دونوں کو خوف ہو کے وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو عورت خلا کے فدیے میں دے جائے، اب خلا کیا ہے؟ یعنی خلا میں یہ ہے کہ عورت کچھ دے دلا کے مرد کو، یعنی جیسے اپنا مہر وغیرہ معاف کر کے مرد سے جو ہے وہ خلا لے لے، ٹھیک ہے۔ خلا کے رزلٹ میں مرد جو ہے وہ حق مہر دینے کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے، یعنی تیسری مرتبہ انہوں نے طلاق دے دی تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی 2 دفعہ طلاق دی، رجوع کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اگر رجوع نہ کیا اور تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو نکاح ہے وہ اسی کنسیپٹ کے ساتھ ہو کہ میں نے اپنا گھر اس مرد کے ساتھ بسانا ہے، یہ نہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا اور اس سے ڈائیورس لے کے واپس پہلے کے پاس جانا ہے، وہ حلالہ ہے اور حلالہ اسلام میں حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ طلاق دے رہا ہے اور اس نے اس سے یعنی صحبت بھی کی ہے، پھر وہ واپس آ کر پہلے شخص سے نکاح کر سکتی ہے، اگر اس نے اس سے صحبت نہیں نہ کی بھی پھر وہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، یعنی طلاق دے دی ہے، اب یا تو ان سے رجوع کر لو یا پھر کچھ دے دلا کے احسن طریقے سے ان کو گھروں سے رخصت کر دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو، یعنی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو کہ رجوع کر لے جس طرح میں نے بتایا اور پھر طلاق اور پھر رجوع، یہ نہیں کرنا کہ رکھو کہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور یہ بھی جو ہے عدت ہے وہ اس شخص کے گھر میں بھی گزاری جا سکتی ہے، یعنی جس نے طلاق دی ہے عدت وہیں پر گزاری جائے گی، لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ زیادتی کرے گا پھر جس طرح یعنی کہیں اور جا کے جو ہے وہ عدت گزاری جا سکتی ہے، ورنہ ضروری یہی ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اسی گھر میں عدت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو کتاب حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا ہے، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں، یعنی اب یہ کیا ہے کہ جس طرح اب مرد اور عورت کا نکاح ہوا، اب مرد نے طلاق دے دی، اب ابھی عدت کو پہنچ چکے ہیں، لیکن مرد اور عورت دونوں کا دل ہے کہ وہ رجوع کر لے، لیکن اب فیملی ٹرمز جو ہیں وہ بیچ میں آ گئی ہیں کہ کیوں بھی اس نے ہماری بیٹی کو پہلے کیوں طلاق دی، یا لڑکے والوں کی طرف سے کہ نہیں اب تم نے طلاق دے دی ہے تو اب تم اس کے ساتھ کیوں رجوع کر رہے ہو، تو اس طرح یعنی اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ رجوع کر لیں تو ان کو رجوع کرنے سے روکنا نہیں چاہیے، ان کا دوبارہ ویسے نکاح کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں، یعنی وہ دونوں میاں اور بیوی دوبارہ رجوع کرنے پر راضی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر دوسرے خاندانوں کو اپنی فلسفہ جو ہے وہ درمیان میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی طرح عورت کے ولیوں کو بھی چاہیے کہ وہ یعنی نکاح کر دے، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یعنی 2 سال جو ہے وہ دودھ پلانا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے، یعنی جو پورے یعنی رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو کہ 30 ماہ، جس میں سے 6 ماہ پریگننسی کے ہیں اور باقی جو ہے وہ دودھ پلانے کے ہیں۔
اور باپ کے ذمے ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینے۔ دیکھیں کہ جو عورت یعنی آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ باپ کے ذمے ہے کہ وہ اس عورت کی ساری رسپانسبلٹی کو اون کرے، کہ وہ اس کو کھانا بھی کھلائے گا اچھے طریقے سے اور اس کو کپڑا بھی جو ہے وہ پہنائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کے اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ اب یہ دونوں کے لیے یعنی عورت کے لیے بھی اگر اولاد ہوئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو یعنی اللہ نے اس طرح تکلیف دے رہا ہے، بلکہ ایک یعنی وہ اس کی جان اس قابل ہو چکی ہوئی تھی کہ وہ یعنی پریگننسی اور رضاعت اور اس سب کو وہ بیئر کر سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مرد بھی جو ہے اب وہ یہ نہ سمجھے کہ پہلے میں ایک اس عورت کو پال رہا تھا، مجھے یہ بچہ بھی پالنا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے اسلام، بلکہ ایک احسن طریقہ ہے۔ نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ماں کو اجازت نہ دی جائے دودھ پلانے کی، یا اس کو یعنی اگر ماں کسی بیماری میں ہے یا کچھ اس طرح تو اس کو اوور برڈنائز کیا جائے کہ وہ اب دودھ بھی پلا رہی ہے اور دوسری ذمہ داریاں بھی اس کو دے دی جائیں، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، یعنی جس طرح یعنی اسلام میں اجازت ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا جو ہے وہ معاوضہ ماں لے سکتی ہے، تو وہ اتنا بھی معاوضہ نہ مانگے یا اتنی بھی ڈیمانڈز نہ کرے کہ جس کی وجہ سے باپ جو ہے وہ تکلیف میں آ جائے، یا جس طرح کپڑا اور کھانا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ میری شوہر کی استطاعت کیا ہے، تو ہر ایک کی استطاعت کے مطابق ہے، کسی کے لیے 1000 بہت زیادہ ہے اور کسی کی کل کنات ہی 1000 یعنی کل کنات ہی 1000 ہے اور کسی کے لیے 1001 روپے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے، یعنی اگر شوہر فوت ہو گیا تو اب جو بچہ ہے اس کے وارث کون ہے، دادا ہے، دادی ہے یا پھر چچا ہے، تو وہ اس عورت کو پیسے دیں گے، ٹھیک ہے، یا اس کی پوری کیئر کریں گے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں، یعنی اب جیسے کہ اگر سیکنڈ پریگننسی ہو گئی ہے یا یعنی قبل جو رضاعت کے ٹائم سے پہلے وہ چھڑوانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی بھی یعنی کوئی بیماری ہے یا بچے کو جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا یا اس طرح کچھ بھی پہلے بھی کروانا چاہتے ہیں تو وہ باہمی مشورے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو وہ تو ان کو پورا ادا کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو، یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں، یعنی یہ عدت کا ٹائم پیریڈ ہے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تو ان پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی حکم پہلے یہ تھا کہ جب اگر کوئی مر جائے تو اس کی بیوی کو 1 سال تک اس کے گھر سے نہ نکالا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اب جب چونکہ وراثت کا حکم آ چکا ہے اور بیوی کا وراثت میں حصہ ہے تو جو اس کی عدت ہے وہی یعنی 4 ماہ اور 10 دن ہے، اس کے بعد بیوی پہ ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو۔ اب جو عورتیں یعنی عدت میں ہیں اشارتاً جیسے کہ کہہ دے کہ میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں یا میں کسی خیر بخت کے انتظار میں ہوں، اس طرح اگر کوئی پیغام بھی دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، یا اپنے دل میں چھپاؤ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو، یعنی اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ چھپی دوستیاں کی جائے، مگر یہ کہ تم معروف بات کو یعنی اشارے میں جو ہے ان کو بتایا جائے کہ ہم اس طرح آپ کے ساتھ نکاح کے انتظار میں ہیں، اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی تب تک نکاح نہ کرو جب تک کہ عدت کمپلیٹ نہ ہو، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، یعنی ابھی تک صحبت جو ہے وہ اختیار نہیں کی اور پہلے ہی جو ہے وہ طلاق دے دی یا ان کا مہر تک مقرر نہ کیا ہو، یعنی کچھ ہوتا ہے نا کہ نکاح ہو جاتے ہیں لیکن مہر مقرر نہیں ہوتا، اور ان کو کچھ سامان دے دو، یعنی اب ان کے ساتھ نہ تو مہر مقرر ہوا تھا نہ ہی صحبت کی، اس سے پہلے طلاق دے دی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ سامان دے دو، کیونکہ اس سے لڑکی کا دل جو ہے وہ دل برداشتہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کو ہی یعنی تھوڑا سا اس کو سکون مل جائے، کچھ سامان دے دو، خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، جیسے میں نے پہلے وہ روپیز کی مثال دی ہے نا، تو ہر ایک کی کشائش جو ہے وہ مختلف ہے کے مطابق معروف طریقے سے سازہ سامان دینا۔ اور ہمارے ہاں کیا کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے تو وہ یعنی کپڑے تک جو ہے وہ لٹرلی وہ واپس لے لیے جاتے ہیں، اور اس طرح الٹا ایسے ذلیل کیا جاتا ہے کہ اس بچی یا بچے کا جو نکاح ہے وہ آگے بھی کہیں نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے، اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، یعنی صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دی، اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکا۔ اب یہ دوسری قسم ہے کہ اس میں کیا ہے کہ صحبت نہیں کی لیکن مہر مقرر ہے، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف ہے، یعنی جتنا مہر مقرر کیا ہوا تھا نکاح میں اس کا نصف لازمی طور پر دیا جائے گا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے، یعنی یا تو وہ لڑکی اتنی حسن اخلاق والی ہو کہ وہ مرد کو خود ہی اپنا مہر معاف کر دے، یا وہ مرد معاف کر دے، یعنی وہ مرد ہی کیا کرے، مہر دے دے، یعنی اس کو معاف کر دے، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور تقوی زیادہ قریب ہے یہی کہ تم معاف کر دو، یعنی تقوی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کرتے، ٹھیک ہے، اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو۔ فضل کیا ہے کہ رحم کریں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی نہ تو وہ ایسے ایک ایک روپے کا حساب کرے اور نہ ہی وہ کہ اس کو بالکل ننگا دھڑنگا کر دے، تو رحم کا معاملہ کریں آپس میں۔ یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصی درمیانی نماز کی، اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو، یعنی خوف کی یعنی جنگ کی حالت ہے تو چاہے پیدل ہوں یا کھڑے ہو کر یعنی سواری پر ہوں تو اس پر ہی نماز پڑھ لیں۔ پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا، یعنی جو طریقہ اللہ نے نماز کا سکھایا پھر ویسے ہی پڑھنی ہے جسے تم نہیں جانتے ہو۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کا سامان دینے اور انہیں گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کرے۔ اب یہ جو وصیت ہے یہ منسوخ ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ شریعت میں جو ہے وہ وراثت میں بیوی کا حق ہے، اس لیے اب 1 سال تک ان کا یعنی اس طرح یہ جو وصیت کی جا رہی ہے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر وہ 1 سال سے پہلے بھی نکلنا چاہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے طے کریں، نہیں وہ عورت خود اپنا ڈیسیجن لے گی، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستانی یا پنجاب کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ ینگ بہو تھی، اب بیٹے کی ڈیتھ ہوگی تو سارے اس کو انفورس کرتے ہیں کہ وہ ادھر ہی رہے یا کسی دیور کے ساتھ شادی کر لے کچھ، تو یہ سارا کا سارا ڈیسیجن جو ہے وہ عورت پہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہے گی، متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، یعنی یہ ایک لوگ تھے کچھ علاقے کے، اور وہاں پر جو ہے وہ طاعون کی بیماری آ گئی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا کہ موت کے ڈر سے اس علاقے سے نکل پڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، یعنی اب جب وہ دوسرے علاقے میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دوبارہ جو ہے وہاں پر جا کے مر گئے، پھر اس نے انہیں زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ صدقہ ہے، اور وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دو، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا شمعون جو ہیں وہ ان کے نبی ہوئے، اور سرداروں نے آ کے سیدنا شمعون سے یہ فرمائش کی تھی کہ ہمارا کوئی بادشاہ بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں۔ نبی نے جواب دیا یقیناً قریب ہو اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو، یعنی اگر اللہ کی طرف سے جنگ فرض ہوگی تو پھر تم لوگ قتال نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا ہے۔
پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والے، یعنی جب اللہ کی طرف سے جنگ فرض کی گئی تو اب وہ جنگ سے انکار کرنے لگے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کی۔ اب یہ کیا تھا کہ یہ قوم کا ایک سپاہی تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا نام طالوت تھا، اور یہ 30 سالہ تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ اب کیونکہ وہ ایک سپاہی تھا، اب انہوں نے خود پہلے بادشاہ مانگا تھا کہ ہمیں کوئی بادشاہ مقرر کرے، اب اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ مال ہے، اور اس سے مالک کو شائش بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا، یعنی نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی تمہارا بادشاہ بنایا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہ جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے۔ یہ تابوت سکینہ کا ہے، اور بتانا اس لیے مقصود ہے کہ اگر تم اس کو بادشاہ بنا لو گے تو جو تابوت سکینہ تم سے چھن چکا ہوا ہے وہ اللہ کی نشانی کے طور پہ خود بخود تمہاری طرف واپس آ جائے گا۔ اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات، اس میں کچھ متورکات تھی، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی، اور اس میں کہتے تھے کہ وہ ایک تشت بھی تھا جس سے تمام انبیاء کے دل بھی دھوئے گئے، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ اب جب طالوت بادشاہ بن گیا اور وہ ساری فوج کو لے کر نکلا تو تعداد بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا تاکہ پتہ چلے کہ کون حقیقی مومن ہے۔ چنانچہ جس نے اس میں سے پیا مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، یعنی ایک چلو بھر کے پینے کی اجازت تھی۔ سو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیا، یعنی سب نے دل بھر کے پی لیا، صرف چند ہی لوگ تھے جنہوں نے ایک چلو پیا۔ چنانچہ جب طالوت اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تو انہوں نے دریا پار کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمیں جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے۔ یہ جالوت اب دوسری قوم تھی جس کے ساتھ جنگ کرنی تھی، چونکہ وہ پیچھے پانی پی چکے ہوئے تھے اس لیے ان کے اندر ہمت ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آج تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، لیکن جو یقین رکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئیں۔ اب جو باقی ایمان والی تھوڑی سی قوم رہ گئی تھی اس نے کہا کہ ہم جنگ کریں گے، اللہ کے حکم سے ہم جو ہے وہ جیت جائیں گے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی۔ اب طالوت کے لوگوں نے جب جالوت کے سامنے گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جمع اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ بھی قرآن کی دعا ہے اور اس کو آپ نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ عین اسی وقت پر سیدنا داؤد علیہ السلام آئے اور انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی، یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام کو، اور جتنا اس نے چاہا اسے علم بھی عطا کیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔